آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے تجھ کو. یغرنک کا لفظ غین را سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو غافل پا کر فریب دینا. تقلب چلنا پھرنا. تقلب سے مراد کاروبار کے لیے آنا جانا. الذین ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا فی البلاد ملکوں میں شہروں میں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد سے جو لوگ غافل ہیں یعنی کافر، وہ دنیا کے کونے کونے میں اپنی تجارتوں کے لیے سفر کرتے ہیں، بہت دولت اکٹھی کرتے ہیں، بہت پیسہ جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا سا، یعنی یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ عارضی فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدوں کو اللہ تعالیٰ متاع قلیل کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. حق پر چلتے ہوئے بعض اوقات دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، اس بات کی تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. عام طور پر جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کا کاروبار، اس کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے. تو شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ ان کافروں کے تو بڑے مزے ہیں، ان کے تو کام کاج بھی اچھے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات تو دن بدن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ان کافروں کا کاروبار کے لیے ملکوں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ جتنی بھی آسائشیں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ جتنی بھی سہولتیں اکٹھی کر رہے ہیں، جتنے بھی ان کے پاس وسائل ہیں، یہ متاع قلیل ہیں. اس کو متاع قلیل اس سے بھی کہا گیا کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان سب نے فنا ہو جانا ہے، یا پھر ان چیزوں کے فنا ہونے سے پہلے اس شخص نے فنا ہو جانا ہے. یا تو چیز فنا ہو جائے گی یا پھر وہ شخص فنا ہو جائے گا. تو ان چیزوں کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو فراموش کرنا بہت بڑی غفلت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین، لیکن وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نزلا من عند اللہ مہمانی ہوگی اللہ کے پاس، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیرن اچھا ہے، للابرار نیکوں کاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے وہ سب سے اچھا ہے. ویسے بھی اس دنیا کی اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی وقت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں کرتا. لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، یہ متاع قلیل ہے. ویسے اتنی بڑی دنیا دیکھ کر متاع قلیل کہنے کا دل نہیں چاہتا. اتنی رنگینیاں، اتنی ترقیاں دنیا میں دیکھ کر یہ کہنے کا دل نہیں چاہتا. اور لا محالہ شیطان دل و دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ کافروں کے تو بہت مزے ہیں، ان کے پاس تو اتنے وسائل ہیں، اتنی آسائشیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے راستے پر اطمینان کے ساتھ چلتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ان نیکوکاروں کا بدلہ ہے وہ بہت اچھا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے سامنے وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر دی گئی چند حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ الف لام السجدہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اس کے بارے میں کسی شخص کے دل میں خیال نہیں گزرا، یعنی دماغ میں کوئی سوچ نہیں آ سکتی۔ اتنا زبردست سرپرائز جنت کی شکل میں مومنین کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں۔ ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو دیکھ کر مومن کی آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی، ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن البتہ جو یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اہل کتاب کے مسلمان مراد ہیں، وما انزل الیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے، خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں اللہ کے لیے، جو اللہ سے واقعی ڈرتے ہیں، خشیت الہی سے لبریز ہیں، لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، لا یشترون، نہیں وہ لیتے، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے، بآیات اللہ، بدلے اللہ کی آیات کے، ثمنا قلیلا، پیسے تھوڑے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب میں سے جو ایمان والے ہیں ان کا حال اور اجر و ثواب بتا رہے ہیں کہ ایک تو وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی خشیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے، یعنی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم، یہی لوگ ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب کو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی، اس کا نام اصحمہ تھا، لقب نجاشی تھا، نصرانیوں کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا بادشاہ تھا، فرمایا تمہارے ایک بھائی اصحمہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی ایمان لے آیا تھا، اہل کتاب میں سے تھا، عیسائیوں میں سے تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور اس غائبانہ نماز جنازہ سے یہ حکم بھی پتہ چلا کہ کسی مومن بھائی یا بہن کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی جا سکتی ہے، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کو 2 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا، وہ اپنے نبی کے ساتھ بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسے اہل کتاب لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ اسی کا ہی ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ آیت پوری سورت کا خلاصہ ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی آگے جو حکم آ رہا ہے اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. تمہارے ایمان سے مطلوب ہے کہ اب جو حکم بتائے جا رہے ہیں تم اس کو کر کے دکھاؤ. اصبروا، صبر کرو، یعنی خود صبر کرو. وصابروا، اور مقابلے پر صبر کرو، یعنی باہم صبر کرو. مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، جس کا ذکر سورۃ العصر میں بھی آتا ہے کہ صبر خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. اصبروا وصابروا، پہلی نصیحت اللہ کی طرف سے. خود صبر کرنا کافی نہیں ہے. ایک تو خود صبر کرنا ہے، دوسرا لوگوں کو بھی اس پر قائم کرنا ہوگا. خود بھی صبر کی عادت بنانی ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی صبر کی عادت بنانی ہے. کیونکہ کچھ لوگ بھی اگر صبر کرنے والے ہوں تو وہ بے صبر لوگوں کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں. اسی لیے کسی بھی گروہ میں صبر کرنے والے اور صبر کروانے والے لوگ ہونے چاہیے. اس میں اگر کوئی بھی شخص صبر کا دامن چھوڑ رہا ہوگا تو وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، اور اگر زیادہ بے صبر لوگ ہوں اور تھوڑے سے صبر کرنے والے ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ بے صبر لوگوں کا برا اثر صبر کرنے والے لوگوں پر بھی پڑ جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اصبروا، خود بھی صبر کرو، وصابروا، اور سب کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو. عمومی طور پر جب آپ صبر کی تلقین کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں آپ پر گزرے تو پتہ چلے. اس وقت بہت تحمل سے ان کی اس بات کو پی جائیں، کیونکہ جو شخص تکلیف میں ہوتا ہے اس سے اس بات کا بڑا امکان ہے، کہہ سکتا ہے ایسا. لیکن آپ نے ہمت میں رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس وقت کوئی ریاکشن دکھا دیا تو اب آپ کیا ہو گئے؟ بے صبرے ہو گئے. اسی لیے اصبروا وصابروا کہا گیا. اور سورہ آل عمران کا خلاصہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس آخری آیت میں ہے. پوری سورت کا مطالعہ آپ نے الحمدللہ کر لیا. صبر کا کتنا زیادہ حکم ملتا ہے، بار بار صبر کا سبق پڑھایا گیا. صبر اعلیٰ اخلاق ہے. دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَرَابِطُوا، اور تیار رہو. رابطو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کو باندھنا، یعنی جہاد کی تیاری. دوسرا معنی نفس کو باندھنا، یعنی نیت کو سنبھالنا. نیک کام کرنے میں اپنی نیت کو باندھنا اور سنبھالنا. ایک تیسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے باہمی تعلق، جس میں صلہ رحمی، حسن سلوک، انسانی رابطے، یعنی رشتے ناتوں کا پورا خیال رکھنا. ہر شخص کے حقوق اور ادب کو ملوز خاطر رکھنا، ہمدردی کرنا، مروت کرنا، اس کا تیسرا معنی ہے. پہلا معنی گھوڑے کو باندھنا یعنی جہاد کی تیاری. جہاد کی تیاری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہنا رباط ہے. دوسرا معنی نیک کام کرنے میں اپنی نیت کو باندھنا اور سنبھالنا. اور تیسرا معنی باہمی تعلقات کو بہتر بنانا، جس میں صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے، یعنی رشتے ناتوں کا خیال رکھا جائے، ہر شخص کے حقوق ادا کیے جائیں
ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، ہمدردیاں کی جائیں، بامروت رہا جائے۔ جو سب سے پہلا معنی بتایا میں نے آپ کو کہ رباط یہ ہے کہ جہاد کی تیاری ہو، اس بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں جہاد کی تیاری پر ترغیب ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے کا بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دینا، یعنی سرحدوں پر جو پہرا دیا جاتا ہے، ایک دن پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو اسلامی مملکت کی سرحدوں پر پہرے دینے والے لوگ ہیں، اتنا پیارا عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں موجود ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے صیام اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے میں ایک دن پہرا دیتا ہے تو وہ ایک مہینے کے سیام کیسے کہتے ہیں؟ روزے، اور قیام یعنی راتیں جاگ جاگ کے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور اگر اس حالت میں وہ مجاہد فوت ہو جاتا ہے تو اس کا یہ عمل جاری رہے گا۔ کون سا عمل؟ جو عمل وہ کرتا رہا، اور اس کے مطابق اس کو رزق دیا جاتا رہے گا، یعنی اسی کے مطابق اس کا نامہ اعمال اپڈیٹ کیا جاتا رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا، یعنی موت کے بعد کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں اس سے وہ محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی آزمائش کون سی ہے موت کے بعد؟ قبر کی آزمائش، سب سے پہلی آزمائش۔ اور یہ قبر کی آزمائش ہی انسان کو بتا دیتی ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ بعد میں قیامت والے دن تو جو حساب کتاب ہوں گے وہ تو الگ معاملات ہیں، لیکن قبر میں ہی جنت کی کھڑکی کھلتی یا پھر دوزخ کی۔ خیر اس سے پہلے موت کے وقت بھی انسان کو اچھا بھلا اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ آگے ہونے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے آئے تو جہنم میں جائے گا، رحمت کے فرشتے آئے تو جنت میں جائے گا۔ مر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت ساری سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ دراصل اٹھائی اب ہے جب موت آ رہی ہے، جب تک دنیا میں تھا تب تک سویا پڑا رہا، اور اب جب موت آ رہی ہے تو اصل حقیقت سامنے آئی۔ فرشتوں کی شکل میں سب سے پہلے، آزمائش کی شکل میں سب سے پہلے قبر کی آزمائش، جہاں منکر اور نکیر زمین کے اندر سے نکلیں گے اور 3 سوال پوچھیں گے، اور وہ 3 سوال بتا دیے گئے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے پاس جو نبی آیا وہ کون؟ اور تیسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا رب کون ہے وہ تبھی بتا سکیں گے جب ہم نے اللہ کی بات مانی ہوگی۔ تمہارے پاس کون رسول آئے تھے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبھی بتا سکیں گے جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تمہارا دین کیا ہے، اسلام کے بارے میں ہم تبھی بتا سکیں گے جب ہم اس پر پریکٹس کرتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے۔ یہ تو وہ امتحان ہے جس کے سوال بھی بتا دیے گئے اور جواب بھی بتا دیے گئے، لیکن دے وہی سکے گا جو واقعی سچا مسلمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں جہاد کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوا ہو، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آپ نے جو پچھلی حدیث سنی یہ اسی حدیث کی ہی وضاحت ہے کہ جس میں اس کے عمل کو جاری رکھنے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور جو فتنے کی بات ہوئی، جس آزمائش کی بات ہوئی وہ قبر کی آزمائش ہے، اس حدیث میں واضح کر دیا گیا۔ ایک اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں
جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی. اس سے ترمذی نے روایت کیا. اب آپ پہرا تو نہیں دیتے، لیکن آپ اللہ کے ڈر سے رو سکتے ہیں. اگر اللہ کے ڈر سے آنکھ کبھی بہہ نکلی ہے نا، یہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی. اور اگر آنکھ نہیں جا سکتی تو پورا جسم نہیں جا سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کیجئے، اللہ کے ڈر سے رونا بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو عمل میں یوں اوپر کرتا ہے. کبھی آپ اللہ کے ڈر سے روئے ہوں، آپ دیکھیں نمازوں میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، اخلاق میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، زندگیاں سنورنے لگتی، کیونکہ اللہ کا ڈر واحد ڈر ہے جو آپ کو کمزور نہیں کرتا، آپ کو مضبوط کرتا ہے. اور جس کی آنکھ اللہ کے ڈر سے بہہ گئی ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور یہ رونا دراصل اس کے ایمان کی علامت ہے، خشیت کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار اور درہم کا بندہ اور کپڑے کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے. ایک ایسا شخص جو دنیا میں پڑا ہوا ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا، کپڑے اچھے پہن لینا، بس اس کو اگر اچھا کپڑا پہننے کو مل جائے، اس کے پاس پیسے آ جائیں تو وہ خوش رہتا ہے، یہ چیزیں اس سے لے لی جائیں تو ناراض ہو جاتا ہے. ایسا شخص تباہ و برباد ہو، پھر تباہ و برباد ہو، اور اگر اسے کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کے راستے میں پکڑے ہوئے ہو، اس کے سر کے بال بکھرے ہوں اور پاؤں غبار آلود ہوں. اگر اسے پہرے داروں میں رکھا جائے تو وہ پہرے داروں میں رہے، اور اگر اسے لشکر کے پچھلے حصے میں رکھا جائے تو وہ پچھلے لوگوں میں رہ جائے، اور اگر اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے. یعنی اس کو جس بھی طرح کی ڈیوٹی دی جائے وہ اس کو کرنے والا ہو. اگر اسے پہرے داری کی ڈیوٹی دی جائے تو وہ پہرے دار بننا پسند کرے. اگر اس کو لشکر کے پچھلے حصے میں رکھا جائے، یعنی اس کو یہ ڈیوٹی ملے کہ وہ فرنٹ لائن کا فوجی نہیں ہوگا، پیچھے حصے کا فوجی بنے گا، تو وہ اس میں بھی خوش ہے. یعنی جو اس کو اللہ کے راستے میں کام مل رہا ہے وہ اس پر خوش ہے. پھر اگر وہ اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ ملے، یعنی اگر چھٹی چاہے تو چھٹی بھی نہ ملے. اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی ایکسیپٹ نہ کیا جائے. یعنی بہت معمولی انسان ہو، بہت معمولی انسان ہو، لیکن اس کے لیے خوشخبری ہے. اس کے برعکس جو اس سے پہلے شخص تھا جو دینار اور درہم کا بندہ تھا، جس کے کپڑے بھی بڑے اچھے خاصے تھے، لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو. اس کے برعکس ایک عام سا فوجی، اس کے لیے خوشخبری ہے. جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے لوگوں کو جج نہیں کرتے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. یہ روایت بخاری میں آتی ہے. ورابطو کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہاد کی تیاری رکھو، اس پر توجہ دلائی گئی ہے. اس کے علاوہ نیک کام کرنے میں اس کی نیت کو سنبھالنا اور اس میں ہمیشگی اختیار کرنا، ثابت قدم رہنا. تو رباط کے ایک معنی یہ بھی کیے گئے. اس بارے میں بھی حدیث ملتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے ایسے اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا جب یہ دشوار ہو. مثلا سخت سردی میں آپ وضو کرتے ہیں تو مشکل وضو ہے، اسی طرح سے بیماری میں آپ جب وضو کرتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. دوسرا، مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، بس یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اس حدیث میں واضح طور پر
3 اعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ رباط ہے، اس پر ثابت قدمی ہونی چاہیے، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے، اور اس میں یہ میسج ہے کہ عبادت میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ سردیوں میں وضو کرنا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مشکل وقت میں وضو کرنا، مسجدوں میں آنا اور جانا، اور زیادہ دور سے جو چل کر آ رہا ہے تو وہ اور نصیب والا ہے۔ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ کون کرتا ہے؟ جس کو نماز سے محبت ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ اس انتظار کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں نا، پھر آپ کو اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اس کو بھی آن ٹائم پڑھنا ہے۔ ان سب کو رباط کہا گیا ہے۔ رباط ویسے اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، رابطہ۔ کیا مطلب ہے؟ کنیکشن۔ یہ کس سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے؟ آپ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اچھے وضو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی نیتوں کو سنبھال رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ باہمی تعلقات کو اچھا رکھ رہے ہیں، کس سے کنیکشن اچھا ہوگا؟ اللہ سے۔ یہ رباط ہے۔ آل عمران کے خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو یہ کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا، دوسری نصیحت ورابطوا، مل کر رہو۔ مسلمان ایک متحد قوم نظر آنی چاہیے، اس کے کنیکشنز بہت اچھے ہونے چاہیے، اللہ سے، بندوں سے، سب سے اس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ عبادت میں ہمیشگی کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ ثابت قدمی سے جم جانا، یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق میں بندھا ہوا ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری نصیحت کی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کتنی بار اس سبق کو پڑھایا گیا سورہ آل عمران میں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہمارے اعمال کو سیدھا رکھتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو بہت اہم آیت کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 نصیحتیں کی اہل ایمان کو، اصبروا وصابروا، دوسری نصیحت ورابطوا، اور تیسری نصیحت واتقوا اللہ، اور آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون، یعنی اگر تم فلاح چاہتے ہو ان 3 نصیحتوں پر عمل کرو، اگر تم واقعی فلاح چاہتے ہو تو۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله
الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جو آخر میں بات ہوئی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ کے تقوی پر ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. بات شروع ہوئی تھی اللہ کے ڈر سے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو فوراً نیکی کرو، کیونکہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے نا ان الحسنات یذہبن السیئات. جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے. پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. یہ نہیں کہا جس کو جانتے ہو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق کی تعلیم دی. اور ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اس حدیث کی سٹارٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کا اخلاق لازمی اچھا ہوگا. تو جو مین تھیم اس صورت کی پتہ چلتی ہے وہ سیلف کنٹرول ہے، جس پر اینڈ میں بھی بات ہو رہی ہے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آیت نمبر 198 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. یعنی ہمیشگی کا فائدہ انہی لوگوں کا ہے. اور دنیا والوں کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی دنیا میں پڑے رہیں یا پھر دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کریں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. آپ بھی جب دین پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی دنیاوی زندگیوں کو انجوائے نہ کر سکیں جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اور جو دوسرے لوگ دنیا کو انجوائے کرتے ہیں اس میں بہت ساری نافرمانیاں بھی شامل ہیں. آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے انجوائمنٹ کو دیکھ کر اپنے دل کو بالکل پریشان نہ کریں. یہ دنیا متاع قلیل ہے. جو بھی نافرمانیوں کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہا ہے نا اپنی زندگی میں، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اصل فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے الذین اتقوا ربهم اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا. ان کے لیے لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. یہ اصل فائدہ ہے نا، اسی کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کے بندے نا اللہ تعالیٰ پہ جب اپنے پاس ان کو بلا لے گا تو ان کی بہترین مہمانی کرے گا. وما عند اللہ خیر للابرار، جو بھی نیکوکار ہے اس کے لیے بیسٹ ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. بس اپنے عمل کو مضبوط رکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. لہٰذا سورۃ البقرہ پڑھا کرو. اسے حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں یعنی جادو وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دونوں صورتیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی. اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے بارے میں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم دین پر ایسی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، واقعی سچے مسلمان ہوں.
پھر جو اتنے سمجھ کر قرآن پڑھے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران جیسی صورتیں پڑھے، تو کل ان کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔